شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں حسن سے شادی کر دی گئی۔ مجھے حسن سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو حسن کو مار دے یا پھر اس سے جان چھٹ جائے۔ میری کسی طرح، وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتہ اسے۔ میں ہر بات پہ حسن کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، حسن پہ غصہ کرتی۔ حسن مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے۔ حسن سے امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے، اور ماں باپ نے حسن کو بلا لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، حسن کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ حسن بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے وہ شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی میں حسن کے ساتھ۔ حسن خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں حسن دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا میں۔ پھر حسن کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ حسن سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر حسن مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ حسن مجھے طلاق دیتے۔ حسن مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہوگی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ حسن جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ حسن سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ حسن کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا حسن میرے لیے یہ کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائٹ پہ ایک دکان کے سامنے میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، کتنی تھکن تھی، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں، اف وہ حادثہ تھا، یہ اللہ کی مرضی۔ بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ آئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ حسن کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ حسن گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانے لگے۔ میں حسن کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ حسن کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں۔
میں کتنی اذیت دیتی ہوں۔ کوئی شکوہ نہیں حسن پہ، آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ حسن نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حسن کے پاؤں چوم لیے۔ حسن مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ حسن حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ حسن نے میرا ہاتھ تھاما، بولے اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا تھا نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں حسن کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا حسن بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے حسن کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنا شوہر کھاتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسے بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں اب وہ سکون نہیں مل سکتا جو سکون حسن کی خدمت میں آتا ہے، جو سکون حسن کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ حسن اب میری زندگی ہے اور میں ان کی شہزادی ہوں۔